سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد فلقد سمعت جدي يقول أن الخلافة محرمة على آل سفيان. الصلوات على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں نے جس قول کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا یہ وہ قول ہے کہ جب آپ کی ملاقات سرزمین مدینہ پر اور مدینہ میں ایک راستے پر یا ایک گلی کے اندر مروان ابن حکم سے ہوئی تھی، اور مروان نے اس بات کو کہا تھا کہ آئے امام حسین کی طرف خطاب کر کے کہ آپ کے لیے بہتر تھا کہ آپ ولید کے ہاتھوں پر یزید کے لیے بیعت کر لیتے. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مروان کی طرف خطاب کر کے: او مروان سنو، وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام پر ہمارا سلام ہو، وَإِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ یزید، کہ جس کی باغ دوڑ یزید جیسے فاسق اور فاجر انسانوں کے ہاتھوں میں ہو. اور ہم نے تو یہ سنا ہے اپنے نانا سے کہ آل سفیان جتنی بھی ہے، ابو سفیان کی جتنی بھی اولادیں ہیں، ان کے اوپر حکومت کرنا حرام ہے. امام حسین علیہ السلام ایک پیغام دے رہے تھے کہ حکومت کرنا ان کے اوپر حرام ہے اور یہ لوگ حکومت نہیں کر سکتے ہیں. اب مروان کا یہ قول چاپلوسی کی وجہ سے ہو، مروان کا اپنا یہ قول کسی اور وجہ سے ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے دو ٹوک جواب دیا کہ مروان یاد رکھنا، ہم کبھی بھی یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتے ہیں، ہم کبھی بھی یزید کے لیے بیعت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے اور یزید کا مقصد کچھ اور ہے. چونکہ ہم فرزند زہرا ہیں، فرزند علی ہیں، فرزند رسول خدا ہیں، اور یزید کہاں یہ بھی معلوم نہیں کہ صحیح طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کس کردار کا مالک ہے، معاویہ کس طریقے سے ہے. تو لہذا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے سفر مدینے سے کیا 28 رجب کو، اور آپ کربلا میں پہنچے. ہمارا چونکہ موضوع جو ہے وہ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا ہے. اس موضوع کے اندر بہت سی مختلف روایات بھی ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیے، جہاں امام حسین علیہ السلام کی اتنی اولادیں ہیں کربلا کے درمیان، کربلا کے اندر موجود ہیں، وہیں پر شہزادہ جناب علی اصغر علیہ السلام بھی موجود ہیں. شہزادہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا نام جو ہے وہ عبداللہ ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے. یعنی آپ کا اگر نام دیکھا جائے تو عبداللہ ابن حسین ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا آپ پر ہمارا سلام ہو.
تو یہ جو کنیت ہے امام حسین علیہ السلام کی، یہ غالباً جناب علی اصغر کی طرف معروف ہے، حالانکہ کنیت بڑے بیٹے کے نام پہ رکھی جاتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ لیکن یہاں یہ زیارت میں جو آیا ہے وہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، کیونکہ جناب عبداللہ ابن حسین جو تھے ان کا نام تھا عبداللہ رضی، یا مشہور ترین جو نام ان کا تھا تو انہیں ہم علی اصغر کہتے ہیں۔ یہ علی اصغر ہوں یا عبداللہ رضی ہوں یا عبداللہ ابن حسین ہوں، یہ تمام تینوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں جسے شہزادہ علی اصغر کہتے ہیں، اور یہ بہت مشہور نام ہے شہزادہ علی اکبر کا۔ وہ کربلا میں شہزادہ علی اصغر حرملہ بن کاہل اسدی کے تیر سے شہید ہوئے۔ یہ حرملہ بن کاہل اسدی ہمارے نزدیک یعنی شیعہ حضرات کے نزدیک وہ منفور ترین شخص ہے، کیونکہ وہ عاشور کے دن کربلا میں عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل تھا، اور اسی نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو اور جناب عبداللہ بن حسن جنہیں ہم جناب قاسم بھی کہتے ہیں ان کو شہید اسی حرملہ لعنتی نے کیا تھا۔ اہل تشیع کے مطابق یعنی شیعہ حضرات کے مطابق ان کی کتابوں کے اعتبار سے، ان کی تاریخ کے اعتبار سے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام بہت کم سنی کے باوجود بھی خداوند عالم کے نزدیک ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، آپ کا نام عبداللہ ابن حسین ہے، یعنی وہی شہزادہ علی اصغر، اور وجہ شہرت آپ کی جو ہے وہ شہید کربلا ہے، لقب آپ کا علی اصغر ہے، اور جائے پیدائش آپ کی مدینہ ہے، آپ کی مدینہ میں ولادت ہوئی تھی، اور آپ کا مدفن جو ہے وہ کربلا میں ہے، اور والد ماجد امام حسین علیہ السلام ہیں، اور والدہ ماجدہ آپ کی جناب رباب ہیں، جیسا کہ تاریخ اس بات کو لکھتی ہے۔ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام امام حسین کے فرزند ہیں، اور آپ کی مادر گرامی امرؤ القیس کی بیٹی رباب ہے۔ شہزادہ علی اصغر امام حسین کی ولادت کی تاریخ معین نہیں ہے، یعنی جو امام حسین کے بیٹے ہیں شہزادہ علی اصغر، ان کی ولادت کی تاریخ تو کوئی معین نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے تاریخیں بتائی ہیں، رجب کی یہ تاریخ ہے، شعبان کی یہ تاریخ، رجب کی مثلا یہ تاریخ ہے، اس کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ 6 ماہ علی اصغر، لیکن بہرحال اگر آپ دقیق نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت والی تاریخ جلدی سے مل نہیں پائے گی، لیکن جو تاریخ ہمارے یہاں مشہور ہے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اس میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اکثر منابع کے مطابق آپ کو کربلا میں شہادت کے وقت شیر خوار کہا گیا، یعنی عبداللہ رضی، رضی وہی دودھ پینے والا بچہ یا چھوٹا بچہ، یہ کہا گیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے اہل تشیع اور اہل سنت کے قدیمی منابع کے مطابق اس بچے کا نام عبداللہ ہے، لیکن اہل تشیع کے مؤخر منابع کے مطابق آپ علی اصغر کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو نام اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں نام سے بحث نہیں کرنی، ہمیں اس وقت جو بحث کرنی ہے وہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے کرنی ہے۔ مقتل الحسین اختب خوارزمی کا ایک مقتل ہے، اور مناقب آل ابی طالب ابن شہر عاشور کی ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کے شیر خوار فرزند کو علی اصغر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور انہی کے منابع کی پیروی کرتے ہوئے اب تک اس بچے کو یعنی اس شہزادے کو علی اصغر ہی کہا جاتا ہے۔ اب یہ مختلف چونکہ روایات ہے تو میں نے سوچا مختلف باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جہاں تک یہ تعلق ہے کہ امام کے کتنی اولادیں کربلا میں تھیں، یہ ایک الگ کا موضوع ہو جائے گا کہ آپ کی اولادیں کتنی تھیں، لیکن شہزادہ علی اصغر کا جہاں تک تعلق ہے کس طریقے سے آپ کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کے کتنے بیٹے تھے، کتنے بیٹوں کے نام علی تھے، یہ پوری ایک بحث ہے۔ لیکن ہم ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہیں گے، یہ اس ٹی وی چینل کے مادھیم سے، اس ٹی وی چینل کے رابطے سے، کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کے ناموں کے متعلق کلینی کی روایت کے مطابق جب یعنی یہ روایت کلینی نے شیخ کلینی نے یہ روایت بیان فرمائی ہے،
اور شیخ کلینی نے جو کتاب کافی میں یہ روایت بیان فرمائی ہے، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 19 پہ بآسانی آپ کو مل جائے گا۔ شیخ کلینی کے مطابق جب مروان نے امام حسین پر اعتراض کیا کہ اپنے 2 فرزندوں کا نام علی کیوں رکھا ہے، کیونکہ علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر، یہ تمام نام مولا کے بچوں کے علی کے اوپر تھے، تو آپ کے اوپر امام حسین کے اوپر مروان نے اس بات کا اعتراض کیا کہ آپ نے ان دونوں فرزندوں کا نام علی پہ کیوں رکھا ہے، یا آپ نے اپنے فرزندوں کا نام علی پہ کیوں رکھا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے 100 فرزند بھی ہوتے تو میں ان سب کا نام علی پر ہی رکھتا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد و اجل فرجہ۔ اب سوال پیدا جانے کے نام یہ ہوتا ہے کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے مسئلے میں دیکھیے، اگر ہم شہزادہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا مسئلہ لیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ شہزادہ علی اصغر کے بہت سے القاب ہیں، ان میں سے ایک لقب شہزادہ جناب علی اصغر کا جو ہے وہ باب الحوائج بھی ہے، اور ہمارے یہاں بہت سے شیعہ افراد کے یہاں نہیں بلکہ سبھی کے یہاں شہزادہ جناب علی اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ باب الحوائج کا لقب ہمارے یہاں ایک تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کہا جاتا، دوسرا باب الحوائج کا لقب حضرت آقا مولا ابی الفضل عباس علیہ السلام کا ہے، مولا ابی الفضل عباس کو باب الحوائج کہا جاتا، اور تیسرا لقب خاندان بنی ہاشم میں جو باب الحوائج کا ملا ہے وہ جناب علی اصغر علیہ السلام کو ملا ہے۔ باب الحوائج ضرورتوں کی درگاہ یا اپنی ضرورتوں تک پہنچنے کے راستے کے معنی میں ہے، یعنی باب الحوائج کا عنوان خاندان اہل بیت سے میں نے جیسے آپ کی خدمت میں پیش کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور بہت زیادہ افراد معتقد ہیں، ہم بلکہ پوری شیعت معتقد ہے اس بات پر کہ جو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے واسطے سے اگر دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، جس طریقے سے امام موسیٰ کاظم اور جناب عباس علیہ السلام کے ذریعے سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس لیے آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں اگرچہ علی اصغر کی عمر شہادت کے وقت کم تھی لیکن خدا کے نزدیک آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا، ایسا عظیم مقام آپ کو حاصل تھا زان گرامی کہ اب تک جناب شہزادہ علی اصغر کا لقب باب الحوائج پڑ گیا، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ اگر کسی کی کوئی حاجت کہیں پہ قبول نہ ہوتی ہو تو وہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا مانگے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب تاریخ نے شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے کچھ قول لکھے، لیکن سب سے مشہور ترین قول جناب شہزادہ علی اصغر کا جو مقاتل میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نرغ آدھا میں تنہا گر گئے تھے، اور اس وقت آپ نے ایک آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، یہ جو آوازیں بلند کی تھی آپ نے، تو تاریخ نے لکھا کہ جب آپ نے یہ آواز بلند کی تھی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری آواز پہ لبیک کہنے والا، تو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا تھا اور امام حسین علیہ السلام مقتل میں لے کر کے گئے تھے۔ یہ اپنا مصائب میں ایک جگہ آپ کو پوری تفصیل آئے گی۔ چونکہ بعض افراد نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ کے تمام اصحاب، عزیز، اقارب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے اور میدان کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کی ذات تنہا رہ گئی، کوئی نہیں رہا تھا اس وقت، نہ کوئی مددگار تھا، نہ کوئی یاور تھا، نہ کوئی ناصر تھا، کوئی نہیں رہا۔ اس وقت زمانے کے شہنشاہ نے استغاثہ بلند کیا تھا، زمانے کے بادشاہ نے استغاثہ بلند کیا تھا، اور امام کا استغاثہ بلند کرنے کا مقصد کسی، ملاحظہ فرمائیے، دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، امام نے جو یہ استغاثہ بلند کیا تھا، جو آپ کربلا میں استغاثہ بلند کر رہے تھے، تو مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کی مجھے دنیا داری کے اعتبار سے مدد چاہیے، بلکہ چونکہ امام کریم تھے، رؤوف امام تھے، آپ حالت غربت میں بھی کرامت بخشش کا
در کھلا رکھنا چاہتے تھے، یعنی اس بخشش کا دروازہ، اس کرامت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتے تھے، اور آخر وقت تک امام صدا دے رہے تھے کس بات کی؟ حل من ناصر ینصرنا جو آپ کہہ رہے تھے، ہے حل من مغیث یغیثنا جو آپ ارشاد فرما رہے تھے، یہ جو آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی جو آواز آپ نے بلند فرمائی تھی، یہ کس لیے بلند فرمائی؟ تاکہ آخر وقت تک بھی اگر کوئی حسین کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا، ابھی حسین کے دامن میں جگہ ہے معافی کی اور حسین کی طرف آنے کی۔ اس لیے آقا حسین جو ہے وہ کربلا کے میدان میں دعوت دے رہے تھے، ورنہ آقا حسین کے لیے کیا تھا؟ آقا حسین کیوں دعوت دینا چاہتے تھے؟ آقا حسین شجاعت میں کم نہیں تھے، بہادری میں کم نہیں تھے، شہادت میں آپ کم نہیں تھے، علم میں کم نہیں تھے، اس لیے کہ ولایت آپ کے پاس تھی، امامت آپ کے پاس تھی، وصایت آپ کے پاس تھی، شجاعت آپ کے پاس تھی، کرامت آپ کے پاس تھی، عصمت و طہارت کے آپ مالک تھے، ملائکہ آپ کے گھر آتے جاتے تھے، قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ پیغمبر کے گھر میں قرآن کا نازل ہونا یعنی امام حسین بھی وہاں پہ موجود ہیں، امام حسین کے گھر میں قرآن کا نازل ہونا، چونکہ پیغمبر کا اور امام حسین کا گھر ایک ہے، پیغمبر کا ان کی بیٹی کا گھر ایک ہے، تو امام حسین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ حجت تمام کرنا چاہتے تھے، کل کو یہ نہ کہے کہ حسین نے ہمیں موقع نہیں دیا۔ حسین نے اس لیے اپنی شجاعت لوگوں کو بتاتے ہوئے اور اپنی شجاعت کو دکھاتے ہوئے اس مرحلے میں آ کر کے آواز دیا تھا۔ حالانکہ بعض روایات ملتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب وہ آواز بلند کی تو شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، اور اس کے بعد پہ وہ پورا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کربلا میں لے کر مقتل میں لے کر کے گئے ہیں۔ جناب شہزادے علی اصغر کا جہاں اتنا واقعہ ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ شہزادے علی اصغر علیہ السلام کے والد ماجد، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، امام حسین علیہ السلام ہے، آپ کی والدہ جو تھی وہ جناب رباب تھی، رباب بنت امرؤ القیس بن عدی، اس لیے کہ امام حسین کی زوجہ جناب رباب بنت امرؤ القیس جناب رباب بنت امرؤ القیس علیہ السلام، واقعاً یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کے اوپر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ یہ جناب سکینہ اور شہزادے علی اصغر علیہ السلام کی مادر گرامی ہے، ان سے دو ہی بچوں کا تذکرہ ملتا ہے جناب رباب سے۔ جناب رباب کے یہاں دو بچے، ایک شہزادے علی اصغر، ایک شہزادی سکینہ۔ شہزادی سکینہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور شہزادے علی اصغر جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ کو اہل علم اور اہل فصاحت و بلاغت بھی کہا گیا، یعنی جناب رباب کی بھی اپنی ایک شخصیت ہے شہزادے علی اصغر کی والدہ ماجدہ کی۔ انہیں جو ہے لوگوں نے یہ کہا ہے اور تاریخ میں جگہ دی ہے کہ آپ اہل علم تھی، اہل فصاحت تھی، اہل بلاغت تھی۔ رباب واقع کربلا میں موجود تھی اور اسیروں کے ہمراہ شام کا سفر بھی آپ نے کیا ہے۔ آپ کی وفات عاشورہ کے بعد ہوئی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ شدید مصائب بھی کہا گیا ہے۔ دیکھیے شہزادی رباب کو ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی رباب کا خاندان کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کی زوجہ کا اور شہزادے علی اصغر کی والدہ ماجدہ کا۔ میری ذرا سی عادت ہے کہ میں تھوڑی سی تاریخ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ رباب امرؤ القیس عدی کی بیٹی تھی۔ آپ کے والد شام کے عرب اور نصرانی تھے، جو کہ عمر کے دور خلافت میں مسلمان ہوئے تھے، جیسا تاریخ بتاتی ہے۔ لیکن ایک تاریخ میں یہ بھی ہے کہ یہ امرؤ القیس جو تھے وہ دو تھے، ایک تو بہت شجاع انسان تھے اور ایک تھے شاعر۔ اب ان کے والد ماجد کو کچھ لوگوں نے کہا بہت شجاع تھے اور بہت عظیم انسان تھے، کچھ لوگوں نے ان کے والد ماجد کو کہا کہ وہ شاعر تھے۔ خیر مجھے اس سے کیا بحث ہے کہ وہ شاعر ہوں یا وہ شجاع ترین انسان ہوں، تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کے والد شام کے عرب اور نصرانی تھے جو عمر کے دور خلافت میں مسلمان ہوئے تھے، اور رباب کی مادر جن کا نام ہند الہنود اور وہ ربی بن مسعود بن مسعد بن حسن بن کعب کی بیٹی تھی۔ یہ ایک تھوڑا سا شجرہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیخ مفید امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے رباب، اچھا شیخ مفید کا جہاں تک تعلق ہے جانے گرامی، شیخ مفید یعنی محمد ابن محمد بن نعمان نے شیخ مفید کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت ہی 336 ہجری کی ہے، یعنی بہت پرانی ہے، آج کے نہیں ہے۔
336 کچھ لوگوں نے 338 ہجری آپ کی ولادت کو بیان فرمایا۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ امام حسین کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں رباب کا ذکر امام علیہ السلام کی زوجہ کے نام سے آپ یاد کرتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق امر القیس حضرت علی کے ساتھ بہت عقیدت اور محبت رکھتا تھا، لہٰذا اس کی 2 بیٹیاں، ایک امام حسن کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور ایک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں شادی ہوئی تھی، یعنی ان دونوں بہنوں کی شادی اسی گھر میں ہوئی تھی۔ اب ایک اختلافی روایت ہے، اگر آپ قبول کر پائیں اس بات کو تو وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، حالانکہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، فقہ ہماری اجازت دیتی ہے، جیسا کہ بعض مراجعین کرام کا فتویٰ بھی ہے۔ فقہی مسئلہ کیا ہے زانی گرامی؟ فقہی مسئلہ اس میں یہ ہے، کچھ لوگوں نے امر القیس کی 3 بیٹیوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی بیٹی کا عقد مولا کائنات حضرت علی سے ہوا، دوسری بیٹی امام حسن سے اور تیسرا امام حسین سے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے مامون رشید کی بیٹیاں تھیں، ایک کا عقد امام رضا سے ہوا تھا اور ایک کا عقد امام محمد تقی سے ہوا تھا۔ اس طریقے کی ایک یہ روایت کہیں کہیں پہ ملتی ہے، لیکن بہرحال امام حسین علیہ السلام کی زوجہ جناب رباب جو کہ امر القیس کی بیٹی تھی، یعنی شہزادے علی اصغر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام جناب رباب کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور آپ کے بارے میں شعر بھی پڑھتے تھے۔ ایک شعر جو امام سے منسوب ہے اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو مجھے وہ گھر پسند ہے۔ دیکھیے یہ جملہ ہی امام حسین علیہ السلام کا جناب رباب سے محبت بھرا جملہ ہے، اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ سے۔ امام حسین علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے جناب رباب کی، جناب رباب جب اپنے والد کی یہاں ملنے چلے جایا کرتی تھی تو آقا حسین کہا کرتے تھے زیادہ دن وہاں نہ رہیے گا، آپ جلدی ہی آ جائیے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام آپ کی محبت میں آپ نے اشعار عطا فرمائے اور کہا جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو مجھے وہ گھر پسند ہے۔ رباب کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے اشعار موجود ہیں، آپ کو کتابوں میں مل سکتے ہیں، جس کا موقع آج نہیں ہے۔ اور رباب سے امام حسین کی 2 اولادیں تھیں، ایک حضرت سکینہ اور دوسرے جناب عبداللہ رضی، یعنی وہی شہزادے علی اصغر علیہ السلام۔ اب تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے، موجود ہے کہ کربلا میں آپ کی موجودگی تھی، آپ اسیروں کے ہمراہ شام بھی گئی تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے علی اصغر علیہ السلام کی اپنے بابا کی آغوش میں شہادت کو مشاہدہ فرمایا، یعنی جس وقت علی اصغر شہید ہو رہے تھے امام حسین کی آغوش میں تو آپ کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بہت بڑا مسئلہ۔ اور خود جناب رباب نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے ہیں، آپ فرماتی بلا شبہ حسین وہ ایسا نور تھے جس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی، جسے کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا جملہ ہے، جسے کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اے سبت نبی، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، قیامت کے روز آپ کا حساب برے اعمال سے خالی ہوگا۔ دیکھیے یعنی اپنے معیار سے ایک شعر کہہ رہے ہیں، یعنی امام حسین کے پاس الحمدللہ کوئی برائی ایسی نہیں ہوگی جو امام حسین کے پاس ہو، چونکہ وہ معصوم ہیں، وہ معصوم ہیں۔ اور اس بات کا بھی اعلان فرما رہی ہیں، کہاں اعلان فرما رہی ہیں؟ ان لوگوں میں اپنے اشعار کے ذریعے سے، اور آپ کہہ رہی ہیں آپ کا شمار اچھے لوگوں میں ہوگا، بلند افراد میں آپ کا شمار کیا جائے گا۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ 1 سال تک زندان شام میں رہیں، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک سے ہوتی ہوئی آپ مدینے آ گئے، اور شہید قاضی طباطبائی آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رباب نے مدینے میں عزاداری کی، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، شہزادی ام کلثوم اور جناب رباب جو کہ زوجہ امام حسین تھی، یہ کربلا میں نہیں بلکہ مدینے میں یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے زانی گرامی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اسی سال، یعنی کچھ وقفہ گزرنے کے بعد، سمجھ رہے ہیں کچھ وقفہ یعنی 1-1.5 سال گزرنے کے بعد میں آپ کے کچھ رشتے آنے لگے، یعنی کچھ شخصیات نے آپ کا رشتہ مانگا کہ رباب سے ہم امام حسین کی شہادت کے بعد شادی کر لیں۔ تو جناب رباب نے کہا، لیکن آپ نے کیا کہا
آپ نے انکار کر دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی کے ساتھ شادی کے لیے حاضر نہیں ہوں، میں کسی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اور آپ فرماتی تھی جناب رباب شہزادے علی اصغر کی والدہ ماجدہ کہ میں اس بات پر راضی نہیں کہ پیغمبر کے بعد کوئی اور میرا خسر بنے، کوئی اور میرا سسر بنے۔ کتنی عظیم بی بی کا نام ہے جناب رباب علیہ السلام۔ اور جناب رباب کی وفات آپ کی شہادت کہیے، بلکہ ابن کثیر لکھتا ہے کہ واقع کربلا کے بعد آپ زیادہ دن زندہ نہ رہیں، اور آپ کبھی بھی کسی درخت کے سائے میں نہ بیٹھی، گھر میں کسی کے سائے میں نہ بیٹھی، بلکہ آپ ہمیشہ دھوپ میں، اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ باہر گھر سے بیٹھا کریں تھی، کسی بھی آپ نے دھوپ کا یا کسی چیز کا سہارا نہیں لیا۔ شہزادے علی اصغر کے جہاں تک مصائب کا تعلق ملتا ہے، آپ حضرات سنتے ہیں کہ آخر وقت میں امام حسین نے جب یہ آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک رونے کی آوازیں سنی، اس لیے کہ جب آپ آواز بلند کر رہے تھے تو شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیے، اور جب جھولے سے گرایا تو بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ جب بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو ایک مرتبہ آقا حسین مقتل سے پلٹے، شہزادی زینب کے قریب گئے، کہا زینب ابھی حسین زندہ ہے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ شہزادی جناب زینب کہتی ہے بھیا جب سے آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی آوازیں بلند کی ہیں، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ امام حسین نے شہزادے علی اصغر کو اپنی کو آغوش میں لیا اور مقتل میں پہنچے، اور مقتل میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ قوم جفاکار سے کہتے یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل الصغیر اما ترونہ کیف یتلظى علی ید الحسین۔ اے قوم جفاکار، اگر تمہاری نگاہ میں خطا کار ہوں تو یہ معصوم بچہ تو خطا کار نہیں ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ حسین کے ہاتھوں پہ کیسے تلذی کر رہا ہے؟ میں نے دیکھا تلذی کے معنی یہ ہے کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے اور مچھلی اپنی آب و تاب کے بعد اچھلتی ہے، اس کے بعد تھک جاتی ہے، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، وہیں پہ پھڑپڑاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ مچھلی تھک کر صرف لبوں کو ہلاتی ہے، اسے عرب زبان میں تلذی کہتے ہیں۔ آقا حسین کہہ رہے میرا بچہ تلذی کر رہا، یعنی اب تو صرف لب ہلا رہا ہے۔ اگر اس مچھلی کو حالت تلذی میں پانی میں بھی ڈالو تو مچھلی اب زندہ نہ رہے گی۔ شاید حسین کا اشارہ ہو میرے بچے کے بدن سے پانی خشک ہو گیا ہے اور میرا بچہ تلذی کر رہا ہے۔ وہ اتنا کہنا تھا، قوم جفاکار میں بھی ایک انقلاب سے آنے لگا تو عمر سعد نے کہا او ہرملا کیوں نہیں حسین کے کلام کو قطع کرتا؟ لہذا عمر سعد نے جیسے ہی کہا، ہرملا ملعون نے تیر کمان میں جوڑا، علی اصغر علیہ السلام کی طرف تیر کو چلایا، سے شعبہ تیر علی اصغر علیہ السلام کے گلوے مبارک میں لگا۔ بعض ذاکرین پڑھتے ہیں اور ذاکرین یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا اور ہرملا کا تیر بڑا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اللہ اکبر جیسے ہرملا کا تیر چلا علی اصغر کے گلوے مبارک میں لگا اور گلوے مبارک کو پار کرتا ہوا حسین کے بازو میں لگا۔ یہ جملہ عزیزو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، جب حسین ایک مرتبہ خیمے میں علی اصغر کو لے گئے ہیں تو عزیزو وہاں پہ حسین کی زوجہ رباب کا یہ جملہ ہے، میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نحر کیے جاتے ہیں؟ لفظ نحر استعمال ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بچے اس طریقے سے علی اصغر کا گلا چھیدا گیا تھا۔ بس جیسے ہی بچہ علی اصغر شہزادے علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ منقلب ہونے لگے، حسین نے ابا کا دامن لیا، شہزادے علی اصغر کو چھپایا، اب خیموں کی طرف جاتے ہیں، آواز دیتے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ
وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ میرا مولا شہزادے علی اصغر کو کبھی آگے لے جاتا ہے، شہزادے علی اصغر کو کبھی خیموں کی طرف لے جاتا ہے، کبھی خیموں سے پیچھے کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ حسین خیموں میں لے گئے، شہزادی سکینہ نے دیکھا، آواز دیا بابا کیا آپ میرے بھیا کو پانی پلا لائے؟ اب جو دامن ابا کا ہٹایا، اب جو ابا کا دامن ہٹایا حسین نے، شہزادی سکینہ چیخیں مارنے لگی، ہائے میرا بھیا اصغر مارا گیا، ہائے میرا بھیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔